السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ دو بہت اہم فیصلے پاکستان میں جو کافی عرصہ پہلے ہو گئے تھے، اب ان کا صرف اظہار کیا جا رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے اندر اٹس جسٹ اے میٹر آف ڈیز ان کی باقاعدہ تصدیق اور توثیق بھی ہو جائے گی۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ فیصلے اگر چین آف ایونٹس جس طرح سے چل رہی ہے اس کے رد عمل کے نتیجے میں جس طرح سے شو کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ چونکہ معاملات یوں چلے اور پھر یہاں پہنچ گئے ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کا کیسے پتا تھا؟ یہ دونوں فیصلے ہیں، ایک افغانستان پر حملے سے متعلق، دوسرا غزہ میں فورسز بھیجنے سے متعلق، لیڈنگ ٹو اٹ مے لیڈ ٹو الٹیمیٹلی ٹو ابراہیم اکارڈز، جوائننگ ابراہیم اکارڈز۔ سب سے پہلے بات، اور ان دونوں چیزوں سے ہونا کیا ہے، پاکستان کے اندر ایک کنٹرولڈ قسم کا کیوس رہے گا، اس کیوس کا کچھ فائدہ بھی ہوگا، میننگ دیر بائی کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس، آئی ول ایکسپلین اٹ ان اے بٹ۔ سب سے پہلے یہ کہ خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ آپ سب نے شاید پڑھی لی ہو، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے گزارش کر دیتا ہوں کہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے، تنبیہ کی افغانستان کو کہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور اس کے بعد ہم ملیا میٹ کر دیں گے اور ایک فریکشن آف پاور صرف ہم نے یوز کرنا ہے، ہم اتنے طاقتور ہیں جو کہ ہم ہیں ملیٹریلی، تو اس کے بعد افغانستان کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر ساتھ اس کا نیکسٹ پارٹ بھی آ گیا کہ رسپانس جو ہو سکتا ہے افغانستان کی طرف سے، آبویسلی ایسیمیٹریکل وار ہے، افغانستان اس طرح سے پاکستان کا مقابلہ ملیٹریلی کر نہیں سکتا، تو کیا ہوگا؟ گوریلا وارفیئر، جس میں افغان ماہر ہیں، ٹی ٹی پی ہو یا ٹی ٹی اے ہو۔ تو پھر آگے یہ بھی کہا گیا کہ اگر سوئسائڈ اٹیکس ہوئے پاکستان میں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو وی شیل گیو یو دا بٹر ٹیسٹ، یہ الفاظ تھے ان کے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ اگر چین آف ایونٹس اس طرح سے چلے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے اب تب یہ ٹویٹ کیا کہ جب مذاکرات ناکام ہو گئے، تو ہمیں یہ بات پہلے کیسے پتہ تھی؟ وہ میں عرض یہ دیتا ہوں کہ کچھ روز پہلے اس پلیٹ فارم پر بھی اور تھرڈ امپائر کے پلیٹ فارم پر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک پلان ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ جو ڈیورنڈ لائن ہے پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے، اس کے افغانستان کی ٹیریٹری کے اندر تک ایک بفر زون بنانے کا منصوبہ ہے، ایک پلان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہی ٹیررزم پاکستان میں آتا ہے، اور اس وجہ سے یہ 10 کلومیٹر تک کے اندر، جو کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی پی ایم میں جو انہوں نے اسپیچ کی، انہوں نے کہا کہ وی ول ریز ٹو ڈسٹ ایوری انڈین پراکسی، میننگ دیر بائی جو ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی ہے افغانستان کی سوائل سے، پاکستان کے بارڈر سے 10-12 کلومیٹر اندر تک، اور تھرو اینڈ تھرو اس کارنر سے لے کے اس پوائنٹ تک، دونوں پوائنٹس تک اکراس دا ڈیورنڈ لائن، وہ تمام ایریاز جن کے اندر بہت سے گاؤں ہوں گے، جن کے اندر بہت سی آبادیاں ہوں گی، جہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی آئے گی، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ پلان ہے کہ اس پورے ایریے کو کلیئر کر دیا جائے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں پہ بہت بھاری توپ خانہ پہنچنا بھی شروع ہو گیا، اور علاوہ ازیں یہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے تو پھر تو جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی وہ غلط ہوتی، لیکن وہ غلط نہیں ہو رہی۔ اب خواجہ آصف صاحب یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ معصوم افغان شہری بھی اس میں مارے جائیں گے، یہ صرف دھمکی نہیں لگا رہے، آگے یوں معاملہ بننا ہے اور یہ پلان سب یہاں پہ پورا ہونا ہے۔ لیکن اس میں 2-3 سوال جو بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ کہ جب تک مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، جو کہ اچانک ہی ہوا، کیسے ہوا کوئی پارلیمنٹ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اچانک فیصلہ ہو گیا، اس سے پہلے پاکستان میں ٹیررزم کتنا تھا؟ کیا روز حملے ہو رہے تھے؟ کیا روز یہاں پہ ہماری افواج کے اور پولیس کے، لا انفورسمنٹ کے افسران اور جوان کیا شہید ہو رہے تھے؟ تو اس کا جواب نیگیٹو میں ہے۔ اور پھر یہ فیصلہ ہو گیا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ چونکہ رسپانس آنا ہے تو یہاں پہ اندر کوئی سلیپر سیلز ہو سکتے ہیں یا سمپتھائزرز ہو سکتے ہیں افغانوں کے، تو اس سے پہلے ہی افغان مہاجرین کو یہاں سے نکال کے افغانستان میں بھیج دیا جائے۔ اب میں یہاں پہ کسی اس چیز کی یا اس چیز کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن صرف ایک عرض کر رہا ہوں، اسٹیٹ کر رہا ہوں کہ معاملہ اس وقت ہے کیا، چل کیا رہا ہے۔ سو یہ سب کچھ ہونا ہے، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ جب یہ والا ایریا کلیئر ہو جائے گا اکراس ڈیورنڈ لائن انٹو افغان ٹیریٹری، 10 سے 12 کلومیٹر تک کے اندر ایک پورا کوریڈور بن جائے گا، جس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوگا، اور اس کا بیکلیش ٹرائبل ایریاز کے اندر بھی آ سکتا ہے، اوور آل پاکستان کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ سو اس سب معاملے سے نمٹنے کے لیے افغان مہاجرین کو پہلے واپس بھیجا، اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ گورنمنٹ پہ پریشر ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپریشن کی مخالفت یہاں پہ نہ کی جائے، کیونکہ بالکل پوری طرح سے اس سب جگہ کو ملیا میٹ کرنا ہے، اور جو اس کا ریئیکشن آئے گا اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے جو دھمکی دی نا، وہ کیا شیل گیو یو بٹر ٹیسٹ، تو اس بٹر ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ پھر کابل تک اٹیک ہوں گے، اور بڑے اٹیک ہوں گے جس کا افغان آبویسلی جواب نہیں دے سکتے، وہاں پہ رجیم چینج تک معاملات آ سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات اس چیز کے اندر یہ ہے، یہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس کو امریکی حمایت بھی حاصل ہے۔
اب یہ بات کلیئر ہو رہی ہے, سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ ٹارگٹس ایسے ہیں افغانستان کے اندر, داعش وغیرہ دس اینڈ دیٹ, ان کو بھی آپ ٹارگٹ ہم کریں گے, یا پھر اوور آل سب جب یہ معاملہ چل رہا ہوگا جو چند دنوں میں شاید شروع ہو جائے تو اس میں امریکہ کے بھی جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی اچیو ہو جائیں, بیکاز امریکہ آلسو وانٹس ٹو ناؤ کیپ اے پریزنس ان افغانستان. کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ چائنا کو چیک کرنے کے لیے رکھنا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب فیلڈ مارشل صاحب نے لنچ کیا تھا, اس میں کیا گفتگو ہوئی ہم کسی کو نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہوا, لیکن اس کی ایک پریس ریلیز آئی تھی, ISPR کی طرف سے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی, جس میں امنگ ادر تھنگز کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کے اگینسٹ کوآپریشن کا ذکر بھی تھا. تو خیال اس وقت ذہن میں آیا کہ کون سا کاؤنٹر ٹیررزم, امریکہ تو یہاں سے چلا گیا ہوا ہے, اور پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس میں امریکہ ہماری حمایت کرے, مطلب کوئی سپورٹ کرے گا, کوئی ہتھیار دے گا, کیا کرے گا. تو اب وہ بات وہ بھی کلیئر ہوگی کہ وہ کس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی کوآپریشنز کی بات اس وقت ہو رہی تھی. سو الٹیمیٹلی امریکہ کا ایک گول یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے کہ چائنا افغانستان میں جو حالات بن گئے ہیں, جو CPEC-2 بنانا چاہتا تھا وہ اپ ٹل کابل, وہ تو نہیں اب معاملہ ہو رہا. چائنا نے تقریباً وہ معاملہ شیلو کر دیا. ایک اور روٹ اب چائنا استعمال کرے گا بیلٹ اینڈ روٹ انیشیٹو کو پورا کرنے کے لیے, جو کہ ناردرن روٹ ہوگا افغانستان کے اوپر سے. بٹ اس کی ذیل میں عرض کر دوں کہ لیٹلی, یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ چائنیز کمپنیز نے ایک بڑا کانٹریکٹ آئل ایکسٹریکشن کا وہاں پہ وہ کینسل بھی کیا ہے. اب اس میں صرف اتنا معاملہ نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ کے یا پھر لا اینڈ آرڈر کے یا پھر سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اور افغان گورنمنٹ کے ساتھ یہ جو معاملہ وہاں پہ ایک بدامنی پھیلے گی اور ایک وہاں پہ انفراسٹرکچر جو بھی بچا کچا سا ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوگا, وہ اپنی جگہ پہ ہے. بٹ افغان طالبان کی بھی انٹرانسیجنس جھٹائی چینیوں کے ساتھ, وہ اس کی بھی وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے سب کچھ ہونے کی. اینی ویز کمنگ ٹو دا پوائنٹ, امریکہ کا ایک گول پورا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ چائنا کو اپنے اسٹیپس میں روکنا ہے. ایک روکنا ہے آپ اس میں انڈین اوشن میں, جس کے لیے کوڈ پلس انڈیا ہے کہ وہ انڈو پیسیفک کے اندر چائنا کے جو موومنٹ ہے یا چائنا کی ایڈوانسمنٹ ہے اس کو اریسٹ کرے. میننگ دیر بائی یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو روکا جائے. دوسرا, افغانستان کے تھرو جو تکمیل کے مراحل تک پہنچ رہا تھا CPEC کہ وہ جانا ہے جناب سینٹرل ایشیا تک اینڈ بیونڈ, تو وہاں پہ افغانستان تو یوز نہیں ہوگا. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی یہ بات کر چکے کہ جناب جس طرح سے امریکی فورسز نے اچانک انخلا کر لیا تھا بہت ہی جلد بازی کے اندر, اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بگرام ایئر بیس واپس لینے کا سب معاملہ کہا, تو وہ ہمیں اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ افغان طالبان رجیم نہیں ہوگی تو کون سی ہوگی؟ وہی ہوگی جو پہلے تھے اشرف غنی اور جو دوسرے صاحب تھے ناردرن الائنس. آج میں امراللہ صالح کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, ناردرن الائنس کا بڑا مین آدمی ہے, وہ فورس کر رہا تھا, پرومپٹ کر رہا تھا خواجہ آصف کی ٹویٹ پر رسپونڈ کرتے ہوئے کہ حملہ کریں, الفاظ نہ صرف یہاں پہ استعمال کریں, حملہ کریں. سو امریکہ اگر یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ افغانستان میں رجیم چینج کرنے تک بات آ جاتی ہے, جو کہ سٹارٹ ہوگی پہلے افغان بارڈر کے ساتھ حملوں میں, I'm just repeating it so that ایک چین دوبارہ آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ افغان بارڈر کے اندر 10-12 کلومیٹر تک فرام پوائنٹ A آف ڈیورنڈ لائن ٹو پوائنٹ B آف ڈیورنڈ لائن, آل اکراس ڈیورنڈ لائن, یہ آپریشن ہے کہ یہاں پہ ملیا میٹ کر دیا جائے جتنا بھی جو بھی سب کچھ یہاں پر موجود ہے. اس کا ریئیکشن اگر پاکستان میں آئے گا تو اس سے بڑا رسپانس افغانستان میں دیا جائے گا, جو خواجہ آصف صاحب آج بتا رہے ہیں. اب وہ رسپانس دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ جو اس وقت افغان طالبان رجیم ہے اس کے بڑے لیڈران میں سے لوگ ایلیمنیٹ ہو جائیں. یہ اشارہ اس کی طرف بھی ہے. اس سے پھر آگے کیا ہوگا کہ وہ رجیم جب ویکن ہوگی اور اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے ٹاپل ہو جائے, دوسری طرف سپورٹ امریکہ بھی کر دے, دوبارہ پاکستان بھی اگر سپورٹ کر دے, تو وہ رجیم آ کر جو امریکیوں کی رجیم ہے وہ آ کے افغانستان میں دوبارہ بیٹھ جائے, جو کہ ناردرن الائنس جو اس سے پہلے بھی وہاں پر موجود تھے. سو اس کے بعد چین کو یہاں پہ تو روک لیا امریکہ نے, سمندر کے اندر انڈو پیسیفک کے اندر وہ انڈیا اور کوڈ کے تھرو روکنا چاہ رہا ہے. پھر ہم آگے آ جاتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا انٹرسٹ تو ہم نے کر دیا, لیکن جو کیوس پاکستان میں پیدا ہوگا جو کہ ہونا ہے, اس بات سے آنکھیں تو نہیں چرائی جا سکتی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا کہ ہم نے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے سٹیپ کا پلان کس طرح سے کر رکھا ہے, لیکن جو یہاں پہ آئے گا معاملہ, وہ جو کیوس کریٹ ہوگا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کے سیاست پہ اثرات ہیں. اس کے سیاست پہ یہ اثرات ہیں کہ ایک جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہیں روکنے کا ایک جواز ملے گا کہ ملک میں حالات دیکھیں اس وقت کیا, اور یہاں پہ کیا باتیں چل رہی ہیں, ملک کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, سارا کچھ. جنرل مشرف کا یاد کر لیجئے کہ جب وار آن ٹیرر کی وجہ سے ایکچولی
امریکہ نے جانا تھا، وہ بھانپ تو پہلے بھی لیتے نا کہ کیا معاملہ تھا، مارشل لا لگا، اس کے بعد وار آن ٹیرر میں ہم آئے، وار آن ٹیرر کے بعد پاکستان میں جو حالات رہے، پاکستان جو آپریشنز جب نارتھ وزیرستان میں شروع ہوئے، جو کہ ابھی بھی ارادہ ہے کہ ٹرائبل بیلٹ کے اندر آپریشنز ہو، تو وہ رسپانس پھر اس کا خدا نہ کرے لیکن وہ دوسرے صوبوں کے اندر بھی ڈیپر ان سائڈ پاکستان آ جاتا ہوتا ہے. تو مشرف صاحب کے دور میں بھی یہی ہو رہا تھا، اور جب تک آپ صرف ذہن پہ زور ڈال کے دیکھیے حالات یوں کہ رہے، ایک کیوس کریٹ رہا، ان کے اقتدار کو بہرحال ایک دوام ملتا رہا تھا. سیکنڈ چیز جو ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ ابھی اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ ایک تو ڈیولپنگ ہے اور دوسرا پھر کچھ خوف بھی محسوس ہوتا ہے اس میں زیادہ کھل کے بات کرنے سے. غزہ میں جو پاکستانی افواج بھیجنی ہے، اس کو سٹارٹ کیجئے یہاں سے کہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ مرید میں ہوا. ایک بڑا رسپانس ٹی ایل پی کی طرف سے آنا تھا یہاں پہ، اس کی بھی پیش بندی ہو گئی. ٹی ایل پی کو ڈی فینگ کر دیا پاکستان کے اندر. اب اس وقت صرف ایک، میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا، غالباً وزارت داخلہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ کراچی میں کچھ ایسے سپورٹنگ ایلیمنٹس موجود ہیں جو ابھی بھی ٹی ایل پی کے حوالے سے کچھ افراتفری کریٹ کر سکتے ہیں، سڑکوں پر آ سکتے ہیں. سو ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے دیر فور وزیر داخلہ وہاں پہ تھے. لیکن یہ معاملہ چونکہ ہونا تھا، غزہ میں ہم نے، پاکستان نے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننا تھا، جس کے بارے ابھی کنفرم اعلان نہیں ہوا. اسرائیلی پیپر کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ورلڈ کے ریناؤنڈ پبلیکیشنز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آذربائیجان، پاکستان اور انڈونیشیا کی افواج وہاں پر موجود ہوں گی. اگین ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیزمنٹ کا یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ یہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی وہ پلان بنایا ہے جس کے تحت اگر پاکستانی وہاں پہ گئے تو گئے، لیکن اس کی جو ایگزیکٹ اس کی کنفرمیشن سے پہلے جو وزراء کے بیان ہیں وہ بڑے سننے سے تعلق رکھتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سعادت کی بات ہے. اسٹارٹنگ فرام رانا ثناء اللہ اپ ٹل دا جونیئر موسٹ ایم این اے ایم پی اے فرام پی ایم ایل این، وہ تمام لوگ اس وقت یک زبان ہو کے وہ ایک ہی ریکارڈر بج رہا ہے اور وہ سارے کہہ رہے ہیں سعادت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ہم تو وہاں پہ حفاظت کے لیے جا رہے ہیں بیت المقدس کی. اچھا وہ ڈسٹینس کچھ 70 کلومیٹر ہے، جس جگہ پہ یہ اسٹیشن ہوگی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، وہاں سے وہ ڈسٹینس کوئی 70 کلومیٹر ہے. تو ایگزیکٹلی اس کی حفاظت کے لیے تو نہیں جا رہے، یہ حماس کو ڈسارم کرنے، حماس سے بچانے کے لیے آئی ڈی ایف کو، اسرائیلی فورسز کو، اس وجہ سے وہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کیچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوئے ہیں ایک سافٹ ویئر کے خلاف. اس سافٹ ویئر کا نام ہے پلانیٹر. وہ جو، میں اس کو شاید پروناؤنس ٹھیک طرح سے نہ کر رہا ہوں لیکن آپ گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا. اس کے خلاف امریکہ میں احتجاج ہوا، اس کے خلاف یونائٹڈ کنگڈم میں احتجاج ہوا، اس کے سافٹ ویئر کے خلاف. یہ سافٹ ویئر ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایک قریبی ساتھی ہیں، ان کی یہ از اے بلینئر، یہ ان کی ایک سافٹ ویئر یہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا، اٹس اے ڈیفینس سافٹ ویئر. احتجاج اس کے خلاف کیا ہے؟ احتجاج اس کے خلاف یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر جو ابھی تک 70-80 ہزار بندہ غزہ میں مرا ہے، اس سے پہلے جو مر رہے تھے، جو اریسٹ امریکہ کے کیمپسز میں اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ایون ان لوگوں کو جو پرو پیلسٹینین سٹینس رکھتے تھے، اس سب کے پیچھے بھی یہ سافٹ ویئر ہے. میں عرض کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے. اور پھر غزہ میں ابھی تازہ صورتحال یہ ہے کہ پتہ نہیں کس منہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ سیز فائر ہو گیا اور سیز فائر قائم رہے گا، جبکہ سیز فائر کی خلاف ورزی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ اسرائیل آلریڈی ابھی تک کر چکا ہے. کل ہی کے دن کے اندر 100 کے قریب لوگ غزہ میں دوبارہ ٹارگٹ کر کے مارے گئے ہیں. کیسے ٹارگٹ ہوئے ہیں؟ اس سافٹ ویئر نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ سوشل میڈیا ویب سائٹس، اس کے علاوہ جو باقی تمام ڈیجیٹل ڈیٹا ہے وہ لے کے اے آئی کی مدد سے یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ خلاف جا سکتا ہے، یہ بندہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. اے آئی فیصلہ کر رہی ہے. یہ امریکی سافٹ ویئر جو اسرائیل یوز کر رہا ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کس بندے نے زندہ رہنا ہے، کس بندے نے زندہ نہیں رہنا. اس سافٹ ویئر کے خلاف پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوئے. ہمارے یہاں پہ شاید معلوم نہ ہو ارباب اختیار کو، یا پتہ بھی ہو، لیکن وہاں پہ چونکہ ٹرمپ سرکار نے ایک معاملہ ہے، انہوں نے اس پلان کے اندر ہمارا ایک رول رکھا ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑا فائدہ مند، بڑا سود مند ثابت ہوگا پاکستان کے لیے، اسٹریٹجک اعتبار سے کسی درجے میں ہوگا بھی، لیکن اس کے اپنے نقصانات ہیں، اس پہ بالکل اینڈ پہ آگے بات کریں گے. سو وہ سافٹ ویئر کے خلاف جو احتجاج ہے وہ تو پوری دنیا میں ہوا، اور سافٹ ویئر کا جو یوز ہے وہ اسرائیل نے ابھی تک بند ہی نہیں کیا. اچھا جب وہ یوز بند نہیں کیا اسرائیل نے ابھی تک، تو جب یہ اسٹیبلائزیشن فورسز وہاں پہ جائیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل اس کے بعد یہ پلانیٹر کا یوز بند کر دے گا دوبارہ اس کے باوجود؟ اور اس میں صرف یہ تخصیص یہ حماس میں نہیں کرتا،
یہ صرف ڈیجیٹل ڈیٹا لے کے اے آئی خود ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ فلانا بندہ شوڈ بی ایلیمینیٹڈ, آٹومیٹڈ اسٹرائک ہو جاتی ہے اور وہ بندہ ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. معاف کیجیے گا. سو اس کا ایک افیکٹ جب یہ سب معاملہ ہوگا, خدا نہ کرے ویسے ہو لیکن یہ ہونا ہے, یہ معاملہ ہوگا, آپ کی اسٹیبلائزیشن فورسز وہاں پہ موجود ہیں, اس کا ایک عوامی رد عمل بھی ہوتا ہے جو یہاں پہ لوکلی آ سکتا ہے, چھوٹے درجے میں آئے بڑے درجے میں آئے, لیکن وہ جو رد عمل آئے گا اس سے کیوس ہے نا, وہ ایک اور طرح کا کیوس وہ کریٹ ہو رہا ہے. اینڈ دین اگین آئی ول ریزورٹ ٹو مائی اوریجنل آرگومنٹ, کیوس کا ایک فائدہ ہے, دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. اور پھر یہیں سے اس کو آگے آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں, یہ ابھی نہیں تو آنے والے چند عرصے کے اندر ممکن ہے کہ ہم سعودیہ کی امامت میں یہ اعلان ہو رہا ہو کہ چلیں جی ابراہیم اکارڈز میں بھی دیکھیں کتنا زبردست سیز فائر جا رہا ہے, اور وہ ہو گیا نا, اسرائیل تو اچھا بچہ بن گیا, بندے ماری جا رہا ہے لیکن اچھا بچہ بن گیا, وہ تو کر ہی جائیں گے, اور پھر ٹھیک ہے سعودیہ نے کر لیے تو ہم بھی ابراہیم اکارڈ یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے معاملے کی طرف چلے جائیں. الٹیمیٹلی امریکہ اپیزمنٹ پالیسی جو اس سب معاملے کے اندر نظر آتی ہے, اور یہ بات عمران خان صاحب کو جیل میں پتہ ہے کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے. یہ کے پی میں آپریشنز کے حوالے سے چونکہ اس کی یہ ساری صورتحال نکل کے وہاں پہ جاتی تھی, اسی وجہ سے شروع سے اس سب معاملے کی مخالفت تھی. سو اب $1 ملین کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ امریکہ کی اپیزمنٹ کہاں تک, کیا اس کی کوئی حد ہے, کیا وہ رکتے ہیں مطالبات کرنے سے؟ آپ نے 1 مان لیا, 2 مان لیا, 3 مان لیا, پھر اس کے بعد وہ بڑھتا جائے گا معاملہ, اور پھر یہ ایک لاجیکل سا کویسچن جو کسی بچے کو بھی سمجھ آئے گا کہ الٹیمیٹلی جو ٹارگٹ ہے امریکہ کا وہ تو چین ہے. تو یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے ان لوگوں سے جو میٹر کرتے ہیں یا ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور ان لوگوں سے تعلق میں ہے کہ جو میٹر کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے 3 سال گزارنے ہیں, تو اب 4 سال کے بعد تو امریکہ میں پالیسی چینج ہو جاتی ہے, تو یہ تو گزارنے ضروری ہیں. سو تب تک چین کے ساتھ کیا تعلقات پاکستان کے کس حوالے سے رہیں گے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے کہ چین بھی ان کو بڑی ویٹیج دیتا ہے, اور یہی وجہ تھی جو میں پچھلے دنوں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو پاکستانی سفیر بیجنگ سے بلائے گئے خلیل ہاشمی, ان کو جو بریفنگز دی گئیں وہ انہی 2-3 حوالوں سے تھیں, جس میں افغانستان تھا خاص طور پہ, جس میں واخان کوریڈور کی بات ہوئی, جس میں ETM کی بات ہوئی, ایسٹ ترکمانستان موومنٹ کی بات ہوئی جس سے چائنا افیکٹ ہوتا ہے, اور یہ سب معاملات کہ اس میں پاکستان چین کو بھی یہ سب ساتھ دے رہے ہیں. لیکن سب چیزیں بوائل ڈاؤن ہو کے یہاں پہ آ جاتی ہیں کہ ملک کے اندر صورتحال کیا ہے, اور وہ ہے پولیٹیکل عدم استحکام کی, ڈیو ٹو کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کے پاس حکومت نہیں ہے. اینڈ دا موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان, ہی از انکارسریٹڈ, ہی از ان جیل. اب لاسٹ چیز صرف اس چیز کا, اور پھر یہ جو کیوس کریٹ ہوتا ہے اس سے, پھر میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا نا کہ آپ افغانستان کے حق میں بات کر رہے ہیں, آپ افغانستان چلے جائیں, آپ غدار ہیں, آپ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے, یہ سارے الزامات لگا کے پھر اپنے بہت سارے فیصلے امپوز کیے جاتے ہیں اور اقتدار کو دوام ملتا ہے. لاسٹلی سہیل آفریدی صاحب نے جو اعلان کیا ہے کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا تو ہم ایک قانون بنا رہے ہیں, اگر آپریشن ہونا ہے IBOs ہونے ہوں, لیکن اگر آپریشن ہوا جو کہ جس کی عین توقع ہے, جب پاکستان ادھر اٹیک کر دے گا تو اس کے بعد یہاں بھی صورتحال کچھ اس طرح کی بن سکتی ہے, خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز کے اندر, کہ ایک رسپانس آئے گا, اور اس رسپانس کے نتیجے میں پھر اگین وہی کیوس پڑا ہوگا, تو یہ بتا دیا جائے گا کہ چلیں جناب ہم تو فل تھروٹل آپریشن کرنے لگے ہیں, ٹینکس گھس جائیں اور توپ خانہ کا استعمال کیا جائے, فورسز گراؤنڈ کے اوپر آ جائیں, اور پھر آپ نکل جائیں, IDPs بن جائیں یہاں سے. اور اس میں یہ ہم سن چکے ہیں پہلے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج والی تو ایک بیکار سی بات ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بیکاز اٹ بریڈز ادر, اٹ ایکچولی ریکروٹس ادر ٹیررسٹس. یہ مزید ٹیررسٹ بنا دیتی ہے. جب کوئی بے گناہ مارا جاتا ہے تو پھر ایک جو بدلے والا ایک کلچر بھی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ, اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. سو اس کی وجہ سے جو معاملہ بنتا ہے اس پر سہیل آفریدی صاحب نے اب یہ بڑا اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے, اور یہاں پہ یہ اس کیوس کے نتیجے میں جو فائدہ اٹھانا ہے یہ اس کو چیک کرنے کے لیے, اس کو چیک میٹ کرنے کے لیے یوں کہہ لیں, یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم خیبر پختونخوا اسمبلی میں پروونشل لیول پہ کولیٹرل ڈیمیج سے کو بچانے کے لیے ایک قانون سازی ہو رہی ہے. اور یہ کہا وزیر اعلیٰ KP نے کہ ہم کٹہرے میں لے کر آئیں گے, جواب دہ بنائیں گے ان لوگوں کو, بنیادی طور پہ طاقتوروں کی بات کر رہے تھے کہ جن کی وجہ سے ناحق کوئی مارا جائے, بے گناہوں کی جان جائے, یعنی کہ آپریشن نہیں ہوگا. آپریشن ہوگا تو پھر تو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا ہی ہوگا نا. سو اس وجہ سے وہ قانون بنانے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اس کے اوپر نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں, میری رائے میں, دس از دا پوائنٹ, دس از دا اسٹریٹجی. یہ جو قانون سازی کرنی ہے اس پر اب
کہہ لیں 27ویں ترمیم اگر کرنی تھی تو اس سے بھی زیادہ فوکس اس کے اوپر ہوگا کہ یہ نہ ہو پائے. اسی وجہ سے آج یہ بھی معاملہ سامنے آیا کہ کیبنٹ میں اگر کئی لوگ ایسے ہیں کہ انہیں منسٹری نہ ملی تو وہ سہیل آفریدی کے خلاف ہو جائیں گے, اور پھر جناب گورنر رول کی باتیں, اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر خلاف ہو گئے تو پھر وہ تو کہیں اور ووٹ دے دیں گے, اور مولانا فضل الرحمان بلاول کی ملاقات, بنیادی طور پہ سارا کچھ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے, چیک مطلب اریسٹ کرنے کے لیے, کنٹرول میں کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. سو دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس وچ از ہیپننگ. اور یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ اب تک جہاں پہنچی ہیں, اگر یہ منطقی نتیجے میں منطقی انجام ہوتا ہے ان کا ایک چین آف ایونٹس کے تھرو, تو پھر ہمیں تو نہ پتہ ہوتی ہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.